الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر کچھ گفتگو مجھے رکھنی ہے وہ ہے نماز میں نمازیوں سے ہونے والی غلطیاں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. محترم حضرات، یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے، یہ موضوع بار بار بتایا جاتا ہے اور درس حدیث کے اندر بار بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس قسم کے موضوعات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، ہم اس کی اصلاح کریں، لیکن بار بار رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی. لوگ سنتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن اصلاح ہی نہیں کرتے. اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آج کی باتیں آپ لوگ غور سے سنیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اگر آپ اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے. نماز تمام عبادات میں، ویسے تو مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور نماز کے علاوہ بھی بہت ساری بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن نماز کو اس لیے خاص مقام حاصل ہے کیونکہ نماز ہر وقت ادا کر سکتا ہے آدمی، کسی بھی سچویشن میں ہو، آدمی ہوش و حواس میں ہے، نماز اس کو ادا کرنی. جبکہ روزہ ایک خاص کنڈیشن میں، مسافر ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، چلو رخصت ہے، بعد میں ادا کر لیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، معاف نہیں ہے، آپ کو نماز ادا کرنی ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، بیٹھ کر کیجئے، بیٹھ کر نہیں کر سکتے، لیٹ کر کیجئے، لیٹ کر نہیں کر سکتے، اشاروں سے کیجئے، مگر نماز کی ادائیگی کرنی ہے. جب تک آپ کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جب تک آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، ہوش و حواس قائم ہے، نماز معاف نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بستر پر ہوں، ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، خالی دماغ کام کر رہا ہے، اتنا پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، فلاں ہوں، مجھے اللہ کی عبادت کرنی، اتنا ہے، پاگل آپ نہیں ہیں یا بے ہوش نہیں ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے، نماز معاف نہیں ہے. اندر ہی اندر آپ نماز پڑھیے کہ میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، زبان نہیں ہل رہی ہے، ایسی سچویشن میں دماغ کے اندر آپ دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو نماز پڑھنی ہے. ایک ایسی عبادت ہے. ایک تابعی ہے حریث بن قبیصہ رحمت اللہ علیہ، تابعی ہے. یہ جب مدینہ آئے تو مدینہ آ کر انہوں نے دعا کی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے ایک ایسے آدمی سے ملوا دے کہ جس کے ساتھ میرا بیٹھنا فائدے مند ہو، نفع بخش ہو، ایسے آدمی سے میری ملاقات کرا. دعا ان کی قبول ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور صحابی اور راوی حدیث، حافظ حدیث سے ان کی ملاقات ہوئی. جب یہ ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ آپ مجھے نبی کی کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو. کوئی ایک ایسی حدیث، ویسے تو آپ کی بڑی روایتیں، بہت ساری حدیث آپ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کوئی بیان کیجئے میرے لیے فائدہ ہی فائدہ، ایک حدیث کوئی بیان کیجئے. اب آپ سوچئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول، آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا، جب بھی حدیث کی بات کی جاتی ہے ان کا نام ضرور آتا ہے. راوی کون؟ ابو ہریرہ. راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا لگتا ہے کہ کوئی درس، کوئی جمعہ کا خطبہ، کوئی واعظ و نصیحت کی باتیں، کوئی پروگرام، کوئی مجلس ان کا نام لیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. اتنی حدیثیں لکھی، اتنی ساری حدیث میں انہوں نے جانتے کون سی حدیث بیان کی اس موقع پر؟ یہ تابعی صاحب سے کہا، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله
کہ بندے سے قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا اس کے عمل کے بارے میں صلاتہ، اس کی نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذخیرے احادیث میں سے یہ حدیث سلیکٹ کی ان کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ سب سے پہلا عمل کے بارے میں سب سے پہلا سوال جو اللہ کے دربار میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ نماز ہوگا۔ میں نے نبی سے سنا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نماز درست ثابت ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تب تو وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔ میں نے نبی سے حدیث سنی۔ آج ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں، مگر نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی ہے، مگر اللہ کے دربار میں آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، آپ کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے۔ سوچئے ذرا کہ آپ محنت تو پورا کریں مگر آپ کو اس کا اجر نہ ملے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر آپ کہیں مزدوری کریں، کہیں کام کریں، کہیں جاب کریں، آپ برابر کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ڈیوٹی برابر کر رہا ہوں، مگر لاسٹ میں آپ سے کہا جائے کہ آپ کو سیلری نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے کام نہیں کیا ہے، آپ کا کوئی کام ایکسپٹ ہی نہیں ہے، سوچئے کتنی تکلیف ہوگی۔ ابھی دنیا کے اندر آپ کو اندازہ نہیں چل رہا ہے، جب آخرت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ آپ جتنی نمازیں پڑھ کر کے آئے وہ نمازیں خراب تھی، ان نمازوں کے اندر بڑی غلطیاں آپ نے کی، اس لیے آپ کی کوئی نماز قابل قبول نہیں، کیا کرو گے پھر؟ اس لیے آج ہی اصلاح کر لو، آج ہی اصلاح کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، ساری برائیاں کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ساری بے حیائیاں کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ساری فحاشی کرتے ہیں۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ قرآن میں کہا گیا نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پلس سارے کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی بات تو غلط نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ اگر ہوتی تو اس کا فائدہ ہم کو ملتا، صحابہ کرام کو ملا، صحابہ کرام کو ملا وہ فائدہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، ایمان پہلے قبول کیا، نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کوئی کام بتائیے، میں ایمان لے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اب جو کچھ ہے آپ ہیں، تو مجھے کوئی کام دھندہ بتائیے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے، تم پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا پہلے تو ڈاکہ ڈالتا تھا، چوری کرتا تھا، یہی میرا پیشہ تھا، ڈاکو تھا میں، یہی سب کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے بھی ایسا ہی ایک کام ہے۔ کہا کیا دوبارہ وہی کرنا ہے؟ کہا نہیں ویسا نہیں کرنا ہے، مکہ میں اسلام لانے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی قید ہیں، مشرکین مکہ ان کو قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تم کو تو تجربہ ہے نا اوپر چڑھنے کا، اترنے کا، یہ سب چیزوں کا، جاؤ چھڑا کر لے کر آؤ، جاؤ چھڑا کر لے کر آؤ۔ ابھی کتنی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، گئے مکہ میں داخل ہوئے، رات میں ایک پرانی عورت جس سے پہلے تعارف تھا، ملتے جلتے تھے، وہ آ گئی، اچھا تم ہو، کہاں تھے اتنے دنوں تک، چلو ساتھ میں وقت گزارتے ہیں۔ کہا نہیں بی بی جی میں اب یہ سب نہیں کرتا، میں ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے واسطے نہیں آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ پہلے تو مجھ سے ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے، تڑپتے تھے، اور اب ہے کہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ کہا بی بی جی ہاتھ پیچھے کر لو۔ اب یہ ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں اٹھ سکتے کیونکہ ان ہاتھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا ہے، اب یہ ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ بعد میں اپنا مشن پورا کر کے آئے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، کیسے؟ اس کا مطلب نماز ہماری صحیح سے نہیں ہو رہی، ہم نماز ادا کرتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ میں چند غلطیاں جو خاص ہیں سب کے لیے، ان غلطیوں کو لے کر آج کھڑا ہوں کہ ان غلطیوں کی اصلاح کیجیے۔
سب سے پہلی غلطی جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا لباس صحیح سے نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا لباس نماز کے لیے بہترین نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اے بنو آدم تم مسجد کے لیے اپنی زینت، اپنا لباس اختیار کرو. مسجد کی طرف جاؤ تو ذرا مسجد میں جا رہے ہو اس بات کا خیال کرو. یہ اللہ نے کہا ہے. ہم جیسے بھی ہوں اسی حالت میں آ جاتے. حالانکہ وہ لباس پہن کر کے ہم شادی خانوں میں نہیں جاتے، وہ لباس پہن کر کسی سے ملنے جانا ہو تو نہیں جاتے، لیکن مسجد اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کے حضور ٹھہرنا ہے، کیسے بھی چلے آتے ہیں. کیسے بھی بال بکھرے ہوئے ہو، کیسی بھی داڑھی بکھری ہوئی ہو، کیسا بھی چہرہ ہو، کیسے بھی پسینے کی بو آ رہی ہے، کیسا بھی لباس ہے، سب چل جاتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں رات میں جو لباس پہنتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کا لباس جو پہنا ہوا ہے وہ پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتے، مگر وہ ڈریس کہ جو جسم سے چپکا رہتا ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، وہ لباس پہن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. ان کا سب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. وہ لباس پہن کر کے فجر کی نماز میں آپ موجود ہیں. حالانکہ آپ شعور والے ہیں، آپ سمجھ والے ہیں، چھوٹے سے بچے تو ہیں نہیں، آپ کو سب پتا ہے، مگر پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو لے لیجیے. ہمارے نوجوان آج تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ بار بار لباس کی تلقین کیوں کی جاتی ہے کہ لباس صحیح ہو، لباس صحیح ہو. وہ ایسا ڈریس پہن کر آ جاتے ہیں، ایسا جینس، ایسا پینٹ کہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پاتے ہو. رکوع سجدہ ان کا کس حالت میں ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں. ہاں وہ اس طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں. اب چونکہ وہ کرتا تو پہنے ہوئے نہیں رہتے، وہ بھی چھوٹی سی ٹی شرٹ ہوتی ہے یا شرٹ ہوتی ہے. وہ رکوع میں گئے پیچھے کھل گیا، سجدے میں گئے تو پیچھے کھل گیا. اور بہت سارے لوگ چلو کھل نہیں پاتا، مگر وہ بار بار رکوع سے اٹھے تو اوپر کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں نماز کے اندر، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اچھل رہے ہیں اس کو اوپر کرنے کے واسطے. تو لباس ایسا پہنتے کیوں ہو جس میں آپ کو اچھلنا پڑ رہا ہے بار بار؟ اللہ کے دربار میں آپ ٹھہرے ہو، اللہ کے حضور آپ ٹھہر رہے ہو، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو سانسیں دے رہا ہے، وہ سانسیں چھین لے گا تو اس کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے. اس کے حضور کس ادب سے ٹھہرنا چاہیے، کس انداز سے ٹھہرنا چاہیے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. اسی لیے لباس بہترین ہونا چاہیے، ہے نا. لباس بہترین ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. عورتوں کا لباس بھی ایسا باریک نہ ہو کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہوں تو باریک لباس پہنے ہوئے ہوں، یا اس طریقے سے لباس پہنے ہوئے ہوں اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں. ایسا لباس پہن کر کے نماز نہیں ادا کر سکتی. وہ گھر میں بھی ادا کر رہی ہیں تب بھی نہیں کر سکتی. ہاں اس بات کا خیال عورتیں خاص طور سے رکھیں، بغیر دوپٹے کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں. باقاعدہ ایسا اسکارف ٹائپ کا اچھے طریقے سے بداؤ، صرف چہرہ ظاہر ہو، ہتھیلیاں ظاہر ہو، باقی پورا ڈھکا ہوا ہو اچھے طریقے سے، اس میں وہ نماز ادا کر سکتی ہیں. خواتین اس بات کا دھیان رکھیں. آپ جانتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں. ہم انسانوں پر شیطان نے جو سب سے پہلا حملہ کیا نا وہ ہمارے لباس پر کیا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں؟ آدم علیہ السلام ماں حوا علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا، اور قصہ مختصر یہ کہ جس پھل کے کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ پھل انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، تو سب سے پہلے چیز کیا چھینی گئی ان سے؟ سب سے پہلے جنت سے نہیں نکالا گیا، وہ کھاتے ہی پھل سب سے پہلے جنت کا لباس ان سے اتر گیا. آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے بھاگ رہے جنت کے اندر، جسم پر لباس نہیں ہے، ایک درخت سے الجھ گئے، بال الجھ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارا تجھ سے کہاں بھاگ کر جا سکتا ہوں، شرم آ رہی ہے جس کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں. سب سے پہلا حملہ قرآن میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، سب سے پہلا حملہ جو شیطان نے کیا ہے وہ ہمارے لباس پر کیا ہے. مگر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ لباس ہمارا کیسا ہونا چاہیے.
دنیا جو کر رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا تو ہم بھی پہن لے رہے ہیں, کوئی پھٹی ہوئی شرٹ پہن رہا تو ہم بھی پہن رہے ہیں, کوئی آڑی ترچھی لباس پہن رہا تو ہم بھی آڑی ترچھی لباس پہن لے رہے ہیں. جیسا دنیا کر رہی ویسا ہم کر رہے ہیں. تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو پہلی چیز ہے کہ لباس ہمارا بہترین ہو, ہے نا, آرام سے رکوع کر سکیں, آرام سے سجدہ کر سکیں. ضرورت کے لیے جائیں تو کھڑے ہو کر کے ضرورت کی ادائیگی نہ کرنا پڑے, ایسا لباس نہ ہو, بیٹھ کر کے آرام سے کر سکیں. کتنے سارے بچے ہیں باتھ روم میں جا کر ان کو ٹھہر کر کرنا ہے, کیونکہ بیٹھ کر ہی نہیں سکتے, اتنا تنگ لباس ہے. اللہ رحم فرمائے, سمجھ دیں ہمارے بھائیوں کو. دوسری چیز, نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا, ادھر ادھر دیکھنا. دو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اس سلسلے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں اتنا مگن ہے کہ وہ ان کے ذہن میں رہتا ہے اللہ هو السماء, اوپر ہے اللہ رب العالمین, تو وہ نماز میں جھومنے لگتے ہیں, اوپر ان کی نگاہ اٹھ جاتی. غلط ہے. کتنے سارے لوگ نماز میں ٹھہرے ہیں لیکن وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ذرا سی آہٹ ہوئی رائٹ سائڈ میں تو ان کی نگاہ رائٹ سائڈ چلی گئی, ذرا سی آہٹ ہوئی لیفٹ سائڈ میں تو لیفٹ سائڈ ان کی نگاہ چلی گئی. نماز میں ادھر ادھر نگاہ کا ہونا یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ شیطان دراصل ہماری نماز کا حصہ ہم سے چھین لیتا ہے. ہماری نماز گئی اور شیطان لے کر کے گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے. آپ کی نماز گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سختی کے ساتھ کہا لوگ اس سے باز آ جائیں, لوگ اس سے باز آ جائیں, ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی, ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی, ان کے دیکھنے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا. لوگ اس سے باز آ جائیں. اتنی بڑی غلطی ہے یہ نماز کے اندر. اور اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا. غیر ضروری, ہاں اتنی اجازت ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ذرا کہیں کھجلا رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے کھجلا لیے, ہو گیا. اب نماز کے اندر بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, نماز میں بار بار ٹوپی آپ درست کر رہے ہیں, نماز میں بار بار ناک میں انگلی کر رہے ہیں, نماز میں بار بار کبھی یہ پیر پر ہو رہے ہیں, کبھی یہ پیر پر ہو رہے ہیں, کبھی آپ پنجوں پر ایسا ایسا ٹھہر رہے ہیں نماز کے اندر, کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی گھڑی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی کچھ. یہ غیر ضروری حرکت ہے, یہ غیر ضروری حرکت ہے, اور اس سے آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نماز ہو گئی, آپ نے نماز ادا کر لی, مگر نماز کا جو ثواب ہے آپ کا ضائع ہو گیا. اور اسی لیے قرآن میں وہ مومن جو کامیاب ہوں گے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, نماز میں غیر ضروری حرکت نہیں کرتے. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر یہ لوگ جو ہے سکونت اختیار کرتے ہیں, نماز کے اندر اچھے طریقے سے ٹھہرتے ہیں, ادب کے ساتھ ٹھہرتے ہیں, تب نماز قبول ہوتی ہے. نماز کے اندر غیر ضروری حرکت آپ کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. ہمارے بچے بھی سنیں اس چیز کو کہ نماز کے اندر ہاتھ بار بار اٹھانا, نماز کے اندر بار بار لغو حرکت کرنا غلط ہے. سمجھیے اس چیز کو. اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے بار بار جمائی لینا. جمائی سمجھتے ہیں نا, بار بار آپ کا منہ کھل رہا ہے, چھینک اللہ کی طرف سے ہے, جمائی شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ جمائی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے سستی کی وجہ سے. آدمی جب سست ہوتا ہے تبھی بار بار جمائی آتی ہے, حالانکہ نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے نماز سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ کی سستی دور ہو جائے. نماز کے لیے کہا گیا ہے اچھے طریقے سے کلی کیجیے, اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیے, اچھے طریقے سے سب کچھ ادا کیجیے تاکہ آپ کی نیند غائب ہو جائے, سستی غائب ہو جائے. اس کے باوجود آ کر کے اگر آپ بار بار جمائی لے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کا اثر آپ کے اندر باقی ہے, آپ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان اس کو روکے, کنٹرول کرے, مت بند کر لے, منہ کھل رہا ہے بند کر لے, روکے جمائی کی. اب کتنے سارے لوگ روکتے ہی نہیں ہیں, منہ پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے کہ چلو نہیں کنٹرول کر سکتے, تیز ہے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو.
دعا پڑھ رہے ہیں اسی میں کر کے پڑھتے رہتے، منہ کھلا ہوا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اس بات کو سمجھیے اچھے طریقے سے میرے عزیزوں، میرے محترم، اس بات کو سمجھیے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو آپ اچھے طریقے سے ادا کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وضو کے بعد تشبیک کرنا. تشبیک سمجھتے ہیں؟ ابھی کچھ لوگ ہمارے بھائی ضرور کیے ہوں گے مجلس کے اندر. تشبیک اصل میں کہتے ہیں کہ انگلیوں کو انگلیوں میں ایسا پھنسانا، اس سے منع کیا گیا ہے. انگلیوں کو انگلیوں میں پھنسانا اس سے ایسا منع کیا گیا. آپ جب وضو کر لیں، آپ نماز کے لیے آئے تو اب ایسا نہیں کریں گے آپ، ہے نا. منع کیا گیا اس سے کہ ایسا مت کیجیے. بہت سارے لوگ بیٹھنے ہیں تو ہر چیز میں انگلی پھنسا لیتے ہیں، غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے اذکار من میں پڑھنا. من میں یعنی دعا جو ہے نا وہ زبان سے پڑھنی ہے، لیکن اتنا زور سے نہیں پڑھنا ہے کہ بازو والے کے ڈسٹرب ہو. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہماری مسجد کے اندر بھی کرتے ہیں اس چیز کی غلطی. مجھ تک شکایتیں پہنچی ہیں کہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ بازو والا بیچارہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے. نہیں، آپ کے بازو والوں کے کان تک آپ کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے آپ کے اذکار پڑھنے کی، مگر آپ زبان سے ہی پڑھیں گے. نہ ایسا کریں گے کہ من میں پڑھیں، زبان کا استعمال ہی نہیں، بس منہ بند ہے، زبان رکی ہوئی ہے، دل میں پڑھ رہے ہیں، تب بھی غلط. اور نہ ایسا ہی کہ زبان سے پڑھ تو رہے ہیں مگر اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ بازو والے کو سنائی دے رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے ارکان اطمینان سے ادا نہ کرنا. اطمینان سے لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے میں سے آپ سے کتنا مانگا ہے. مشکل سے پورا کاؤنٹ کیا جائے تو 1-1.5 گھنٹہ، اچھے سے کاؤنٹ کیا جائے تب بھی 1-1.5 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے. باقی تمام گھنٹے تو اللہ نے آپ کو دیے ہیں نا، مگر اس میں بھی لوگوں کو جلدی ہوتی ہے. کتنے سارے لوگ مسجد میں آ کر کے کال سن رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے موبائل اس لیے جو ہے سائلنٹ نہیں کرتے، سوئچ آف نہیں کرتے کہیں کال نہ آ جائے کسی کی. مسجد میں آنے کے بعد بھی ان کا دل مسجد میں نہیں ہے تو ایسی نماز آپ کی قبول کیسے ہوگی؟ جب مسجد میں آنے کے بعد بھی آپ کا دل مسجد میں نہیں ہے. آپ ابھی بھی جسمانی طور پر یہاں تو آ گئے مگر باہر آپ گھوم رہے ہیں، اپنی دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں دماغی طور پر، تو آپ کی نماز کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور نماز جب قبول نہیں ہوگی تو نماز کا فائدہ کیسے پہنچے گا؟ کچھ لوگ آتے ہیں جلدی رکو سجدہ جلدی، وہ یہی چاہتے ہیں کہ امام صاحب بھی جلدی کریں. بس میں مختصر دعا پڑھتا ہوں کہ صرف اور صرف سبحان اللہ الحمد للہ، ایسے امام صاحب بھی پڑھیں، جلدی پڑھ دیں امام صاحب، اس کے بعد جلدی سے سلام پھیریں. امام صاحب سلام جیسے پھیریں گے ہم دروازے کے پاس نظر آئیں گے، کیونکہ ہم کو دکان پر بیٹھنا ہے. ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، نہیں قبول ہوتی ہے. بے شک 5G کا زمانہ آ گیا، 6G 7G کا زمانہ آ جائے، مگر نماز کو سکون سے ہی ادا کرنا ہے. نیٹ ورک کی طرح جو ہے ہمارا بھی اسپیڈ بڑھتا نہیں جائے گا کہ وہ ترقی کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز پڑھنے میں بھی اسپیڈ بڑھتی جائے گی. غلط چیز ہے وہ چیز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نماز ادا کی، نماز ان کی اسپیڈ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے سلام کیا واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع، واپس جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. نبی نے کہا، تسلیم کیا، انہوں نے پھر گئے، پھر ویسے ہی نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری دفعہ پھر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، واپس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر کے بتا دیجئے مجھے، انشاءاللہ ویسے ہی پڑھوں گا میں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نماز کو سکون سے پڑھنا ہے، سکون سے رکوع، سکون سے سجدہ. رکوع اس طریقے سے کرو کہ تمہاری پیٹھ ایسے برابر ہو جائے، اتنی برابر ہو جائے کہ اگر اس پیٹھ پر کوئی گھڑا رکھ دیا جائے پانی بھر کر کے تو وہ گرے نہیں، نہ آگے گرے نہ پیچھے گرے، ایسا ہو.
ہے نا, ایسی رکوع ہو, سجدہ بڑے اطمینان سے صحیح طریقے سے. ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نماز, ہمیں تو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. تو نماز سکون سے پڑھنا ہے, سکون سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جانتے ہو سب سے بڑا بدترین چور کون سا ہے؟ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چور, چپل چور دیکھا ہوگا, سونا چاندی چوری کرنے والے دیکھے ہوں گے, کرنٹ چوری کرنے والے دیکھے ہوں گے, بہت سارے قسم کے چور ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. ہاں, جو نماز میں چوری کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری؟ نماز میں کیسے کوئی چوری کرے گا, کون سی چیز چرا کر لے کر کے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں, جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہ کرے جس طرح کرنا چاہیے تو وہ نماز کا ہی چور ہے, وہ نماز میں چوری کر رہا ہے. ہاں, وہ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہا ہے, جتنا کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے, وہ جلدی جلدی جلدی, وہ نماز کا چور ہے. تو انشاءاللہ ہم آج کے بعد نماز کے چور نہیں بنیں گے, کسی بھی چیز کی چوری نہیں کریں گے, اور خاص طور سے انشاءاللہ نماز کے ہم چور نہیں بنیں گے. نماز کو اطمینان سے ادا کریں گے. نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے بغیر سترے کے نماز پڑھنا. اور ہمارے بہت سارے بھائی یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کو سترہ کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. سترے کا مطلب کیا ہے نماز کے اندر؟ سترے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو آپ کے سامنے کم سے کم ایک بالش کی کوئی چیز ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دیوار بھی سترا ہے نا, کرسی بھی سترا ہے, لیکن کم سے کم ایک بالش کی کوئی چیز ہو آپ سے 3 ہاتھ کی دوری پر, 3 ہاتھ کی دوری پر, آپ کے ہاتھ کے اعتبار سے 3 ہاتھ کی دوری پر. کیونکہ ہر آدمی جو ہوتا ہے نا, جس ہائٹ کا ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی اتنا لمبا ہوتا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ ہر آدمی اگر اپنے ہاتھ سے ناپے تو وہ 3.5 ہاتھ کا ہوگا. میں اپنے ہاتھ سے 3.5 ہاتھ کا ہوں, اور آپ اپنے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے 3.5 ہاتھ کے. کتنا بھی ہائٹ والا شخص ہو جائے, وہ اپنے ہاتھ سے جب ناپے گا تو اس کی ہائٹ 3.5 ہاتھ کی ہوگی. یہ اچھی طریقے سے جانیں. تو 3.5 ہاتھ, 3 ہاتھ کی دوری پر, یعنی سجدہ جو کر رہا سجدہ سے ذرہ آگے سترا ہونا چاہیے. اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے, دیوار ہمارے لیے سترا بن سکتی ہے, ہم جا کر تیسری صف میں سنت پڑھ رہے ہیں. فرض نمازوں میں تو امام کا سترا پورے مقتدیوں کے لیے کافی ہے. امام سترا اختیار کر لے, پورے مقتدیوں کے لیے سترا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو جب کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے, پیچھے صحابہ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کوئی بھالا وغیرہ کوئی ایسی چیز ایسا گاڑ لیتے تھے, اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے. وہ سترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترا یعنی نماز کا سترا, امام کا سترا پورے مسلموں کے لیے کافی ہے. مگر جب آپ الگ الگ پڑھ رہے ہو تب بھی آپ کے لیے سترا ہونا چاہیے. آپ اس چیز کا خیال ہی نہیں کر رہے. نماز کے اندر سترے کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ, نماز مت پڑھو مگر سترے کے بغیر نماز مت پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اگر سترا اختیار کیے ہوئے ہے, وہ ٹھہرا ہے, اپنے آگے سترا لیے ہوئے ہے, سترے کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے, کوئی بھی آ جا سکتا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. مگر سترے کے بیچ میں سے, وہ سترا ہے, یہ مصلی ہے, اس کے بیچ میں سے کوئی آنا چاہے تو مت گزرنے دو, روکو اس کو فوراً. نماز کے اندر روکو. ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک دیوار کو سترا بنائے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, دیوار سترا ہے, ایک بکری گزرنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دیوار سے ٹچ کر دیا مگر بکری کو بیچ میں سے گزرنے نہیں دیا. یہ سترے کی اہمیت ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. سمجھیے اس چیز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سترے کے بغیر نماز مت پڑھو. پہلی صف خالی ہے تو آپ سترا دیوار کو بنا لو, کرسی سامنے رکھ لو, ہے نا. پہلی صف میں جگہ خالی نہیں ہے, اپنے کسی بھائی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو, اور اس بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے سترا بن جائے. ہمارے پاس تو نرمی کا زمانہ ہی نہیں, دور ہی نہیں ہے. ہمارے پیچھے ہمارا کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہے, ہم اس کے لیے سترا, لیکن جیسے ہماری نماز ختم ہوئی ہم بھاگ جاتے. صحابہ کرام کے دور میں دور ایسا تھا کہ صحابہ کرام باقاعدہ کہتے تھے بھائی ذرا آپ سترا بن جاؤ, میں پیچھے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ بیٹھا جب تک اس کی نماز ختم نہ ہو جائے یہ ذکر و اذکار میں بیٹھا رہتا تھا, کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کائنات میں اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہو سکتی.
کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، لوگوں کو پتا تھا یہاں جتنا بیٹھوں گا اتنا زیادہ ثواب ہے، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے، ذکر و اذکار کرنا تو ثواب ہے، یہاں بیٹھنا بھی میرے لیے ثواب ہے، اسی لیے لوگ بیٹھتے تھے۔ ابھی ہم کیسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مسجد سے زیادہ نہیں جڑتے، مسجد سے بھاگتے زیادہ، نماز ادا کے بھاگ جاؤ۔ کتنے سارے لوگ ہیں، یہی عالم ہے لوگوں کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترے کے بارے میں بہت سخت تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں سخت تھے نا، سترے کے بارے میں بھی سخت تھے۔ قرہ بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن کیا کیا، مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ ادھر ایک پلر تھا مسجد کے اندر، ادھر ایک پلر تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں پلر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، میرا سترا پلر بن جاتا، لیکن میں غلطی کیا دونوں پلرز کے دونوں کھمبوں کے بیچ میں ٹھہر گیا بغیر سترے کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے مسجد کے اندر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں میری گدی پکڑی ایسا اور پکڑ کر پھراتے ہوئے لے کر گئے اور جا کر پلر کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو۔ نماز میں پکڑ کر کے گدی لا کر یہاں ٹھہرا، یہاں نماز پڑھو۔ لیکن اللہ کے واسطے آپ لوگ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ وہ صحابہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میرے بھائی نے ایسا کیا ہے میری بھلائی کے لیے۔ آج کے لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھ پاتے لوگ، بھلائی کی بات بولو تو وہ برا مان جاتے، بولتے ہیں ہمیں گیان دے رہے ہیں، ہمیں علم دے رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ تو آپ ایسا مت کیجیے گا۔ یہ واقعہ میرے کہنے کا مطلب اور سنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سترے کے معاملے میں اتنے سخت تھے، ہے نا، صحابہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ سترے کی اہمیت ہے، تو سترے کے بغیر جو ہے نماز مت پڑھیے۔ اسی طریقے سے مختصر نماز کی غلطیوں میں سے غلطی ہے امام سے پہل کرنا، امام سے پہل کرنا۔ امام صاحب ابھی جو ہے رکوع میں جانے والے ہیں، آپ پہلے رکوع میں چلے گئے، امام صاحب ابھی سجدے میں جانے والے ہیں اور آپ پہلے چلے گئے، امام صاحب سجدے سے ابھی اٹھنے والے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے۔ امام سے پہل نہیں، امام ہوتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، امام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبادروا الامام فاذا كبر كبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فركعوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام سے پہل مت کرو، امام جب رکوع کر چکے تب تم رکوع کرو، امام جب سجدے میں چلا جائے تب تم سجدے میں جاؤ، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام سے پہلے نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ان کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، رکعت ان کی چھوٹی ہوئی ہے، ایک رکعت دو رکعت چھوٹی ہوئی ہے، میں نے اب ان کو سلام کے بعد وہ رکعت مکمل کرنی ہے، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ میں نے کہا، ابھی ایک طرف کہنا باقی ہے، وہ پہلے کھڑے ہو گئے اپنا پورا کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام سے پہل کرنا ہے۔ جب امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر دیں تب آپ چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ امام سے پہل کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کیا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے؟ اتنی سختی کے ساتھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، تو امام سے پہل مت کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری چیز بیان کر دوں، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ صحابہ کا دور، نبی کا دور، آپ کو جانکاری ہوگی، میں نہیں کہتا ہوں جانکاری نہیں، آج کل ہم کو جانکاری بہت ہوتی ہے۔ جب سے ہمارے پاس فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور آیا نا، جانکاری بہت ہے الحمدللہ، ہر نوجوان کے پاس، ہر بندے کے پاس جانکاری کے معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ مولوی صاحب پتہ ہے، بس عمل میں زیرو ہے۔ جانکاری بہت ہے، عمل نہیں کر پاتے۔ حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ حدیث کے اندر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچا پیاز، جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کی بدبو پہلے مٹا لے۔ پیاز کی، لہسن کی، حالانکہ پیاز بھی حلال ہے، لہسن بھی حلال ہے، مگر ان کے اندر جو بو ہے وہ فرشتوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے مت آؤ کھا کر کے، اس کی بو مٹا کر کے آؤ۔ اور ایسا بھی صحابہ کرتے تھے کہ جو کھا کر کے آئے ان کو چھوڑ کر کے آؤ، کہاں تک؟ جنت البقیع تک، قبرستان تک چھوڑ کر کے آؤ اس کو، مسجد سے اٹھا کر کہاں تک چھوڑ کر آؤ؟ قبرستان تک چھوڑ کر کے آؤ۔ کہ جب نبی کا فرمان ہے کہ اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے پھر بھی آئے انہوں۔ تو ہمارے پاس لوگ سگریٹا پی کر کے، تمباکو کھا کر کے،
گٹکے کھا کر کے وہ سب بازو میں آ کر ٹھہرے رہتے ہیں. اب آپ اس کے عادی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بازو والے کو محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن جو نہیں کھاتا اس کو محسوس ہوتی ہے میرے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں ویسے بھی حرام چیزیں, اب یہ چیزیں کھا کر کے آپ آ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. ذرا سا آپ مسکراتے ہیں نا, آپ کے دانتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کیا پیتے ہیں. ہاں, منہ کھلتے ہی پتہ چل جاتا ہے, اصلیت باہر آ جاتی ہے کہ آپ اوپر سے کچھ بھی دکھتے ہو لیکن اندر سے کیا. مت کھاؤ ایسی چیزیں, اور ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں مت آؤ. فرشتوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے, انسانوں کو تو چھوڑیے فرشتوں کو بھی ناگوار گزرتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز میں ہم غلطیاں کرتے ہیں, جیسے کہ خواہ مخواہ امام کی تکبیر پیچھے پہنچانا. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے نماز کے اندر جو نہیں کرنی چاہیے. یعنی امام صاحب بولے اللہ اکبر, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو نادی ہوتا تھا, ندا دینے والا, آواز دینے والا, کہ بھئی امام صاحب اللہ اکبر بولے تو چوتھی صف میں ایک بندہ انہوں نے بولا اللہ اکبر, اس کے پیچھے اللہ اکبر, تاکہ وہ پیچھے تک لاکھوں کا مجمع ہے وہاں تک آواز پہنچ جائے. اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب امام صاحب اگر اللہ اکبر بول رہے ہیں, پیچھے آپ بھی اللہ اکبر بول رہے ہیں, تو وہ خواہ مخواہ ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ادا مت کیجیے, اس طرح مت کیجیے. اسی طریقے سے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا نہیں. بھائی ہماری عبادت دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے کرنا ہے. ہماری عبادت جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے کرنا ہے. تو آنکھ کھول کر کیجئے, موبائل آف نہ کرنا. یہ بھی نماز کی غلطیوں میں سے ہے, کیونکہ آج موبائل جیسے زندگی کا حصہ بن چکا ہے. ہم موبائل بج رہی ہے نماز کے اندر, اس کو خالی بٹن پش کر دیے, بس آف نہیں کر رہے ہیں, پش کر دیے, اچھا خالی اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بند ہوگی تھوڑی دیر کے لیے, پھر بج رہا, پھر بند کر رہے ہیں, پھر بج رہا, خود پھر بند کر رہے ہیں. اپنی نماز تو خراب کر ہی رہے ہیں, آزو بازو والے تمام لوگوں کی نماز خراب کر رہے ہیں. پر لوگوں کا گناہ آپ کے اوپر جا رہا ہے. وہی آپ مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے, آپ سائلنٹ موڈ پر ڈال لیتے, سوئچ آف کر لیتے, کیا چلا جاتا. یا نماز کے اندر آپ ہیں تب بھی آپ کی موبائل بجے, آرام سے نکالیے موبائل اور اس کو بند کر کے پھر جیب میں رکھیے. بار بار ڈسٹرب ہونے سے اچھا ہے ایک بار اچھے سے ہو جائیے. اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا نماز کے اندر, باقی تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. مگر بار بار آپ کی موبائل بجتی رہتی ہے نا, تو آپ تو اس میں ڈسٹرب ہوتے ہی ہوتے ہیں, پورے لوگوں کے لیے نقصان دہ. یہ زیادہ خطرناک ہے. ایسی بہت ساری چیزیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. باری تعالیٰ ہمارے نمازوں کی اصلاح عطا فرمائے. نماز جیسی بہترین عبادت اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں ادا کرنے والا بنائے. لباس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے, نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے. اللہ ہمیں نمازی بنائے, ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائے, ہمارے بچوں کو نمازی بنائے. اللہ رب العالمین ایسی موت دے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. سجدے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہماری جان نکلے تو بہت بہترین چیز ہے. زبان پر کلمہ ہو, بڑی بہترین چیز ہے. اللہ رب العالمین دنیا میں کامیابی دے اور آخرت کی زندگی بھی سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا ان